ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، کامیابی صرف انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو زندگی کے سفر میں کبھی تھمتے نہیں، چاہے ان کی رفتار کتنی ہی دھیمی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی مستقل مزاج لوگ بالآخر اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ آج کا یہ خاص ویڈیو برج دل ایکویریس کنبھ راشی کے حامل افراد کے لیے ہے۔ آپ سب کی طرف سے طویل عرصے سے مسلسل یہ پیغامات موصول ہو رہے تھے کہ آنے والے وقت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جائے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے۔ آج ہم سیاروں کی گردش، ان کے مختلف گھروں میں قیام اور ان کی بدولت آپ کی زندگی پر مرتب ہونے والے اچھے اور برے اثرات کا بہت گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ احوال سال 2026 سے لے کر سال 2030 تک کے پورے 5 سالوں پر محیط ہے۔ اس عرصے کے دوران جو بڑے اور با اثر سیارے یعنی راہو، کیتو، زحل اور مشتری وہ کب اور کس طرح اپنی چال بدلیں گے اور اس تبدیلی کے نتیجے میں آپ کے کیریئر، مالیات، صحت اور خاندانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا مکمل احوال سامنے لایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ یہ معلومات اور پیش گوئیاں بہت زیادہ تحقیق اور گہرے مطالعے کے بعد تیار کی گئی ہے، اس لیے جب میں موجودہ حالات کا ذکر کروں تو آپ نے کمنٹ میں کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا واقعی آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب آپ موجودہ حالات کی سچائی کی تصدیق کریں گے تبھی آپ کو آنے والے وقت کی پیش گوئیوں پر بھی کامل بھروسہ قائم ہو سکے گا۔ سیاروں کی یہ گردش ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، اگرچہ انسان کا اصل ذائچہ اور اصل پیدائش کے وقت سے تارے جس حالت میں ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قسمت میں کیا لکھوا کر آیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیاروں کی یہ عارضی گردش بھی ہمارے روزمرہ کے معاملات، محبت، کیریئر اور تقدیر پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں آپ کو کچھ نہایت ہی مؤثر اور آزمودہ تدابیر بھی بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ ان 5 سالوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے موجودہ حالات اور سیاروں کی موجودہ پوزیشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت راہو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہے اور کیتو 7ویں گھر میں براجمان ہے۔ زحل آپ کے دوسرے گھر میں گردش کر رہا ہے، جبکہ علم نجوم کے سب سے بابرکت سیارے مشتری حال ہی میں جون سال 2026 کے آغاز میں آپ کے 6ٹھے گھر میں داخل ہو چکا ہے اور وہ یہاں جولائی سال 2027 تک مقیم رہے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، جب سے راہو آپ کے پہلے گھر میں آیا یعنی پچھلے 6-7 مہینوں یا 1 سال سے کیا آپ کا ذہن مختلف سمتوں میں نہیں بھٹک رہا؟ آپ کے دل اور دماغ میں ہر وقت یہ خیالات گردش کر رہے ہیں کہ کچھ الگ کیا جائے، کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے جہاں آپ کسی ایسے شارٹ کٹ یا آسان راستے کی تلاش میں ہیں جس کا اثر بہت پائیدار اور مضبوط ہو اور جس سے آپ کی آمدنی میں فوری اضافہ ہو سکے۔ آپ کے ذہن میں یہ منصوبے چل رہے ہوں گے کہ کیوں نہ مصنوعی ذہانت یعنی AI سیکھ لی جائے یا کوئی ٹیکنالوجی سیکھ لی جائے تاکہ روایتی کام سے ہٹ کر کچھ ایسا حاصل کیا جا سکے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کر دے۔ اگر آپ نے ابھی تک ایسا نہیں سوچا تو اس سال دسمبر سال 2026 سے پہلے آپ لازمی طور پر اس نہج پر سوچنا شروع کر دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں زحل کی جو آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے۔ زحل کا اس گھر میں قیام جون سال 2027 تک رہے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ تمام احوال مون سائن پر مبنی ہے۔ زحل جب تک آپ کے دوسرے گھر میں ہے آپ کو 3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز آپ کے کھانے پینے کے معاملات۔ جون سال 2027 سے پہلے اگر آپ کہیں باہر سفر پر جا رہے ہوں یا باہر کا کھانا کھا رہے ہوں تو صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ آپ کو گلے کی تکلیف، دانتوں کے مسائل یا انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری اہم ترین چیز آپ کی زبان، آپ کا لہجہ اور آپ کی گفتگو ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ایسا ہوا ہوگا یا آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے موڈ میں ہوں، زندگی کا لطف اٹھا رہے ہوں، لیکن اچانک آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، آپ کا لہجہ اتنا تلخ ہو جائے کہ سامنے والا شخص بلا وجہ آپ کا جانی دشمن بن جائے۔ آپ کو بعد میں اس بات کا احساس ہوگا اور پچھتاوا بھی ہوگا کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ تیسری بات ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذائچے میں اس وقت زحل کی منفی سمت چل رہی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سے کسی بھی قسم کے نشے یا بری عادتوں سے دور تھے وہ پچھلے 1-1.5 سال سے بری صحبت یا نشہ آور چیزوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ پیش آ رہا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔
اس کے ساتھ ہی زحل کی نظر آپ کے 8ویں گھر پر بھی ہے۔ پچھلے 1 سال کے دوران یا آنے والے 1 سال میں یعنی جولائی سال 2027 سے پہلے یہ بات بہت واضح دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کسی جائیداد کی خرید و فروخت کا سودا کرنے والے ہیں یا پھر آپ لوہے، بھاری مشینری اور گاڑیوں سے متعلق کوئی چیز خریدنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سے راہو پہلے گھر میں آیا ہے اس نے آپ کو وسوسوں اور الجھنوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ کے اندر یہ شک اور بے یقینی پیدا ہو چکی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر میں پڑھائی کروں گا تو کیا اس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ یہ ذہنی کشمکش آپ کو مسلسل بے چین رکھ رہی ہے۔ اب ذرا مستقبل کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دسمبر سال 2026 میں راہو اپنی جگہ تبدیل کر کے آپ کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا اور وہاں جولائی سال 2028 تک یعنی پورے 1.5 سال قیام کرے گا۔ اس دوران کیتو آپ کے 6 گھر میں رہے گا۔ راہو کا 12ویں گھر میں جانا ان نوجوانوں اور طلباء کے لیے بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی پڑھائی کی غرض سے اپنے شہر، اپنی ریاست یا اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دور دراز مقام یا بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو آپ کے تبادلے کے قوی امکانات ہیں یا آپ کو اپنے کام اور کاروباری ملاقاتوں کے سلسلے میں کچھ وقت کے لیے بیرون ملک کے اسفار کرنے پڑیں گے۔ 12ویں گھر میں راہو اور 6 گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے کام کی جگہ پر آپ کے خلاف کچھ سازشیں اور سیاست ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن زحل کی وہ پوزیشن کی وجہ سے وہ سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی۔ آپ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کا تعلق IT کے شعبے سے ہے، آپ کسی تکنیکی فیلڈ، مصنوعی ذہانت، ٹریول ایجنسی، مینوفیکچرنگ یا امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس کا مال بیرون ملک سے آتا ہے اور آپ اسے یہاں فروخت کرتے ہیں تو راہو کا 12ویں گھر میں آنا آپ کے لیے انتہائی سودمند اور منافع بخش حالات ثابت کر دے گا۔ اس کے فوراً بعد جون سال 2027 میں زحل آپ کے 3 گھر میں داخل ہو جائے گا اور وہاں پورے 2.5 سال یعنی سال 2029 تک رہے گا۔ زحل آپ کے ذائچے کا سب سے اہم ترین سیارہ ہے۔ علم نجوم کا یہ اصول ہے کہ جب زحل 3 گھر میں آتا ہے تو وہ انسان کو بہت بہترین نتائج دیتا ہے۔ وہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے نئے راستے دکھاتا ہے، آپ کی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے اور آپ کچھ نیا سیکھ کر زندگی میں بڑا قدم اٹھاتے ہیں۔ جون سال 2027 کے بعد خاندانی جھگڑے، مال و دولت کے مسائل اور زبان کی تلخی جیسے تمام مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں جنہیں بولنے یا تعلیم میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس وقت آن لائن کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی شاندار وقت شروع ہوگا۔ جون سال 2027 سے لے کر سال 2028 کے وسط تک کا وقت اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ زحل اور راہو دونوں مل کر آپ کے 12ویں گھر کو بہت زیادہ فعال کر رہے ہیں۔ یہ دونوں سیارے بیرون ملک اور غیر ملکی معاملات کے نمائندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ ملک میں رہ کر کام کر رہے ہوں، یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہے ہوں یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہے ہوں، آپ کو بیرون ملک سے بہت بڑی کامیابیاں، ترقیاں اور مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ جو لوگ پہلے سے ہی بیرون ملک مقیم ہیں ان کے لیے تو یہ وقت کسی بڑی لاٹری سے کم نہیں ہوگا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ مارکیٹنگ اور سفر سے وابستہ تمام کام بہت تیزی سے چلیں گے۔ پچھلے کئی سالوں سے جو ذہنی دباؤ اور خاندانی دباؤ آپ کو گھیرے ہوئے تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سال 2030 میں زحل آپ کے 4 گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 4 گھر میں زحل کا آنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ اپنے زندگی کا کوئی بہت بڑی جائیداد، زمین یا نیا مکان خریدنے والے ہیں یا پھر آپ اپنے موجودہ گھر کی بہت ہی شاندار طریقے سے تزئین و آرائش کروائیں گے اور جائیداد کے معاملات میں آپ کو بہت بڑا مالی فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں مشتری کی جو فی الحال آپ کے 6 گھر میں موجود ہے۔ مشتری آپ کے ذائچے میں مال اور منافع کا مالک ہے۔ اس وقت مشتری آپ کے 12ویں گھر پر نظر ڈال رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی سال 2028 سے پہلے آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑا مبارک کام ہونے والا ہے۔ یہ کسی کی شادی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی تقریب ہو سکتی ہے یا کوئی مذہبی سفر اور عبادت ہو سکتی ہے جس پر آپ کے اچھے خاصے پیسے خرچ ہوں گے۔ یہ اخراجات خوشی کے اخراجات ہوں گے، اس لیے آپ کو یہ پیسے کھلے دل سے خرچ کرنا ہوں گے کیونکہ اگر آپ یہ پیسے کسی اچھے کام پر خرچ نہیں کریں گے تو پھر یہ رقم تفریحات، فضول اسفار یا موج مستی میں ضائع ہو جائے گی۔ مشتری کی اس پوزیشن کی وجہ سے اب آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہونے والا ہے جہاں آپ کو اصل خوشی ملے گی۔ ماضی میں اگر آپ کو اپنی بات دوسروں تک
تک پہنچانے میں مشکل ہوتی تھی یا لوگ آپ کو غلط سمجھتے تھے، تو اب آپ کی گفتگو کا اثر بہت گہرا ہو جائے گا۔ جو لوگ کونسلنگ، ٹیچنگ، وکالت، انسانی وسائل، HR یا کسی بھی ایسے پیشے سے وابستہ ہیں جہاں بولنا بنیادی ضرورت ہے، وہ اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں گے۔ آپ کے اندر ایک نئی ذہنی پختگی اور سمجھداری پیدا ہوگی، کام کرنے کی صلاحیتیں نکھریں گی اور آپ کے آس پاس کا ماحول جو پہلے خراب تھا وہ اب آہستہ آہستہ سازگار ہو جائے گا۔ سال 2030 کا سال آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس سال راہو آپ کے 10ویں گھر یعنی کیریئر کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 10ویں گھر میں راہو کا آنا زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی لے کے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا بدلاؤ ہوگا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی اور آپ کا کیریئر ایک نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ ان تمام 5 سالوں کو اپنے حق میں بہترین بنانے اور سیاروں کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو چند بہت ہی آسان اور خالص تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ایکویرینز، 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، کیونکہ یہ دل کو سکون اور زندگی کو برکت دیتی ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں تاکہ آپ کا گھر اور دل کے نور اور ہدایات سے منور رہے۔ اپنے ارد گرد موجود غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی رحمت ہی اصل کامیابی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے رزق اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں اور تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔